press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. آپ اجازت دیں تو میں ایک سیکنڈ کے لیے کلپ پلے کر دوں. ہاں بالکل 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 بالکل. تھوڑی سی بات کیا نا, میں نے اس کو ذرا تھوڑا آگے بڑھا دیا ہے کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں, تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے, آپ کے پاس ٹینکیں اور بندوقیں ہیں, لیکن ہم آپ کے گھر کے اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے, اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری اور اس کے پیچھے کون جنرل رانی تھی. سمجھ آ گئی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھس کے تم نے اس پر تشدد کیا, ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے گولی کیوں ماری. بس اتنا ہی بتانا تھا. تھینک یو ویری مچ. سر یہ کس طرف آپ کو یہ ساری سچویشن جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کیا یہ لوگ کر رہے ہیں؟ مجھے مطلب میں تو سمجھنے سے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ چاہتے کیا ہیں لوگ. اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہی ہوں, کیا یہ آخر چاہتے کیا ہیں؟ میڈیا کو کتنا چپ کرائیں گے؟ دیکھیے جی کہ مجھے تو بڑی عجیب و غریب حالات لگتے ہیں. مطلب یہ جو آپ کے یہاں پاکستان میں جس طرح کا نظام ہے, وہ اپنے آپ کو کہتا تو ڈیموکریٹک ہے, ایکٹ وہ ٹوٹلیٹیرین کی طرح کرتا ہے, اور جو پورا جو نتیجہ نکل کے آتا ہے وہ نہ تو ڈیموکریٹک رہ پاتا ہے اور نہ پوری طرح ٹوٹلیٹیرین ہو پاتا ہے, تو بیچ میں کہیں اٹک کے رہ جاتا ہے. اس لیے ایک طرح کا مذاق بن جاتا ہے کہ بھئی یا تو پوری طرح سے ٹوٹلیٹیرین ہو جاؤ, سعودی عرب کی طرح ہو جاؤ, اور وہاں پر فل سینسرشپ لاگو ہے, کوئی کچھ نہیں بول سکتا, سب اپنے اپنے جو ان کی قسمت ہے اس کے ساتھ سمجھوتا کیے بیٹھے, ان کو کوئی امید بھی نہیں نہ اس طرح سے کچھ ہوتا ہے, تو سب شانتی رہتی ہے وہاں پہ. یا پھر آپ فل ڈیموکریٹ ہو جاؤ انڈیا کی طرح, یا یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا کس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. مطلب کوئی اگر چوں بھی کرے تو اس کو ہی لوگ پکڑ کے اور دبوچ لیتے ہیں, یا اس طرح سے ہو جاؤ. تو یہ جو آپ کے یہاں یہ بیچ کا معاملہ چل رہا ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. میں تو کہتا ہوں جنرل باجوہ سے کیوں یہ فساد کر رکھا ہے, ٹیک اوور کرو اور چلاؤ, سینسرشپ رکھو پوری, اور کہو کہ جو کچھ بھی ہوگا, جو کچھ بھی بات ہوگی وہ پہلے لائیو کچھ نہیں ہوگا, سب کچھ ریکارڈڈ ہوگا, سب سے پہلے ہمارے یہاں ٹیپ آئے گا, اس کے بعد کلیئر ہوگا, تب چلے گا. کر دو اس طرح سے, تو کم سے کم یہ ایک فساد تو نہ رہے نا کہ ویسٹ کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ ڈیموکریٹ ہو, باقی آپ کام جس طرح سے کرتے ہو اس میں آپ ٹوٹلیٹیرین ہو. تو یہ بیچ کا جو معاملہ ہے یہ گڑبڑ ہے. لیکن سر فوج پہلے بھی بہت ٹائم پاکستان پہ رہ چکی ہے, حکومت کر چکی ہے. پاکستان اب اس سے نکلنا چاہتا ہے. اس کو آپ کو نہیں لگتا کہ اب ان کو دوبارہ یہ کہنا کہ ٹھیک ہے جی آ جائیے؟ ویسے تو خیر ابھی بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ایک طرح سے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج ہی چلا رہی ہے, عمران خان صاحب کے اتنا کچھ خاص رول نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر یہ تھوڑا سا گھبرائے ہیں کہ پیچھے ہو کے چلانے کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کے خیال سے اس میں کس کا زیادہ رول ہے؟ کیا لوگ اب بولنے لگے ہیں؟ کیا لوگوں کو اب سمجھ میں آ گیا, جو عام پبلک ہے وہ تھوڑی سی ایجوکیٹڈ یا وہ تھوڑی سی میچور ہو گئی ہے؟ مجھے لگتا ہے اس میں جو آپ کا جو گلوبل سینیریو ہے اور جو آپ کی جو گلوبل گورننس ہے اس کا زیادہ رول ہے. اور وہ اس لیے بھی کیونکہ اگر پاکستان پوری طرح سے اپنے اکنامک میٹرز میں پوری طرح سے اگر خود مختار ہوتا, آٹونومس ہوتا, تو شاید وہ جو ورلڈ اوپینین ہے اس کو انکار کر سکتا تھا, اس کی اندیکھی کر سکتا تھا. لیکن چونکہ خود یہ پوری طرح سے ڈپینڈنٹ ہے, کبھی ویسٹ کے اوپر, کبھی چائنا کے اوپر, کبھی دوسروں کے اوپر, اور جس طرح سے اس نے اپنی ساری جو معیشت ہے یعنی کہ جو اکانومی ہے اس کی بربادی کی ہے. مطلب یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسی ون آف دا فیو کنٹریز ہے جو اس میں آئیڈیالوجی ٹرمپس دی اکانومی. یہاں کہ چائنا جیسی کنٹری بھی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بھارت سے بہت سارے مسئلے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے جو اکنامک ریلیشن شپ ہے اس پہ اتنا زیادہ اثر نہیں پڑتا. وہ پوری ٹریڈ کرتی ہے, آج بتائیے $60 بلین کی ٹریڈ ہے آپس میں.
اور پاکستان جس کو واقعی ٹریڈ کی ضرورت ہے، جس سے وہ اپنی اکانومی کو سدھار سکتی ہے، اس کو کہتے نہیں ہم نہیں کریں گے، آپ پہلے کشمیر کو 370 واپس لاؤ، آپ پہلے یہ کرو، آپ پہلے وہ کرو. ارے یہ آپ اپنے پیر میں کلاڑی کیوں مارتے رہتے ہو بار بار؟ مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ صاحب کہ ہم نے ایسا کیا، میں نے کہا بھائی آپ نے کیا ہے تو آپ کرتے رہو. اب بھارت کی اکانومی میں تو پاکستان کے ساتھ کی ٹریڈ کا کوئی کنٹریبیوشن ہے نہیں. اور اگر واقعی آپ پوچھیں پھر سیدھی سی بات اگر کہی جائے تو بھارت کو ضرورت بھی نہیں ہے. کیونکہ بھارت کو ضرورت تب ہوتی ہے اگر آپ اوور لینڈ رائٹس دیتے، اور بھارت پاکستان کے ذریعے افغانستان سے، سینٹرل ایشیا سے، رشیا سے ٹریڈ کرتا اوور لینڈ، تو آپ کا بھارت کے اوپر لیوریج رہتا. تب آپ کبھی کبھی آنکھیں دکھا سکتے تھے کہ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو ہم یہ بند کر دیں گے. آپ نے تو شروع سے ہی اوور لینڈ رائٹس دیے نہیں. بھارت نے اپنے دوسرے رستے بنا لیے. وہ چابہار کے تھرو ٹریڈ کرے گا یا اور کسی رستے سے ٹریڈ کر رہا ہے، بیسکلی ایران کے تھرو ٹریڈ کر رہا ہے. تو جب بھارت نے اپنے رستے نکال لیے ہیں تو آپ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرو یا نہ کرو، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ آج بھی آپ کو جن چیزوں کی آوشکتا پڑتی ہے پاکستان کی، اور جو دوسری جگہوں سے مہنگی ملتی ہیں، وہ بھی آپ بھارت سے لیتے ہو، لیکن سیدھے نہیں لے کے دبئی کے رستے لیتے ہو، قطر کے رستے لیتے ہو. جیسے تو آپ اس سے کے بھارت بک کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ جیسے آپ بھارت کی کو تو بک فرق بھی نہیں پڑ رہا، دبئی کے آپ کو ہی رستے فرق پڑ ہے. رہا ہے کہ آپ 2 گنے 3 گنے داموں پہ لیتے ہو. نہیں، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر بھارت کو بالکل پاکستان نہ کانٹیکٹ کرے اور اس کے ساتھ اچھے ٹرمز نہ بنا کر وہ یہ سوچے کہ جی چائنا اور ٹرکی یہ ہمارے ساتھ پروجیکٹس کریں گے اور ہم اپنے پرابلمز میں سے نکل آئیں گے، تو یہ پاسبل لگتا ہے آپ کو کہ ایسا ہو سکے گا؟ چائنا نے تو آپ کو بتا دیا نا، جب سے مین لینڈ 1 لائن والا جو کانٹریکٹ ہے اس کو ملتوی کر کے، چائنا نے تو بتا دیا نا کہ اس کو تو پیسے واپس چاہیے اور اس کو اپنا پورا انٹرسٹ چاہیے، اور اس کا انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی ہے کہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. جو انٹرنیشنل ایڈ آتی ہے اس کا انٹرسٹ ریٹ 0.5%، 1% ہے. اس پہ سارے کے سارے انٹرنیشنل لونز جو ہیں، جو آپ کے ایڈ پاکستان کنسورشیم وغیرہ سے جو ملتے ہیں، وہ اس ریٹس پہ ملتے ہیں. اور چائنا سے آپ کو کمرشل لون ملتے ہیں جو آپ کو 4%، 5% پہ پڑتے ہیں. تو 4%، 5% پہ لون تو کوئی بھی ڈیولپنگ اکانومی افورڈ نہیں کر سکتی نا. تو چائنا کے ساتھ سمسیا یہ ہو رہی ہے کہ آپ کی لون سروسنگ کی پرابلم ہوگی. ٹرکی کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اوپر سے چاہے جتنی پیسے باتیں کریں، اس کے پاس تو ڈالر ہے نہیں آپ کو دینے کے لیے. سعودی عرب وغیرہ جو ہیں وہ آپ کی جو عجیب طرح کی جو ملیٹنٹ حرکتیں ہیں وہ پسند اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ اسرائیل سے نارملائز کر رہے ہیں. وہ انڈیا کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کو بہت ساری چیزیں جو چاہیے ہوتی ہیں وہ انڈیا سے چاہیے ہوتی ہیں، پاکستان سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے. اور مڈل ایسٹ میں انہوں نے اپنے اسرائیل سے پوری طرح سے ریلیشنز نارملائز کر لیے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ غازہ وغیرہ سے جتنا ہوا اس میں کیا کوئی بولا کیا؟ ایک کویت تھوڑا بہت بولا، میرے خیال سے قطر بھی نہیں بولا، کوئی بھی نہیں بولا، نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں بولا. بولا، نہ قطر بولا، نہ امارات بولا، نہ سعودی بولا. تھوڑا بہت کچھ کویت بول کے رہ گیا جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور ایران بولا، چلیے ٹھیک ہے، ایران کی تو اپنی ہے، وہ تو دوسری، ان کا تو دوسرا ایشو ہے نا، ان کو تو اپنے کو زیادہ مسلمان دکھانا ہے. ان کی تو سمسیا سب سے بڑی یہی ہے کہ وہ سعودی کے مقابلے ان کو اپنے آپ کو بڑا مسلمان دکھانا ہے، تو اس لیے وہ کرتے رہتے ہیں ناٹک. ورنہ اسرائیل سے ایران کی کیا سمسیا تھی؟ کوئی پرابلم تھی نہیں، کوئی ہسٹوریکل پرابلم بھی نہیں ہے. شیعوں کی کوئی اسرائیل سے کوئی ہسٹوریکل پرابلم بھی نہیں ہے. جو فاطمی تھے ان کو مصر سے تو یہ آپ کے عثمانیوں نے بھگایا تھا نا، کوئی اسرائیلیوں نے تھوڑی بھگایا تھا، جو جوز نے بھگایا تھا. تو ان کا ایشو جو ہے وہ ہونا چاہیے تو خلافت عثمانیہ اور ان کے والوں سے ہونا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ صاحب اسرائیل سے کیوں؟ کیونکہ وہ امت میں دکھانا چاہتے ہیں کہ صاحب امت میں ہم بڑے ہیں. اسی طرح کے ناٹک ہوتے رہتے ہیں. یہ تو آپ کے جو ود ان امت کی جو پالیٹکس ہے وہ تو اپنی الگ ہی طرح کی پالیٹکس ہے. ہاں سر، یہ تو ہے سر، ہر جگہ پہ ریلیجن کو لا کے
पॉलिटिक्स तो यहाँ पे बहुत खेली जाती है वो तो अभी नहीं, बहुत टाइम से यही हो रहा है। लेकिन खैर उसमें ये कि उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि अब पाकिस्तान में भी जितना ज़्यादा पॉलिटिक्स में रिलीजन लेकर आए हैं, शायद पहले कभी नहीं था, लेकिन अब तो हर जगह आप देखते ही हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी तो मैंने सुना आपके कुछ उसमें एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ और बदलाव किए जा रहे हैं, उसमें पूरा रिलीजन लेके आया जा रहा है। हाँ सर, कह रहे हैं कि अब कुरान भी पढ़ाया करेंगे, तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्होंने कहा कि जी वो क्या करेंगे, तो जी उनको जो है उनके लिए भी कुछ इन्होंने डिसाइड नहीं किया, वरना तो होना ये चाहिए कि जो हिंदू बच्चे जाएंगे वो गीता पढ़ें और जो क्रिश्चियन जाएंगे बाइबल पढ़ें, लेकिन उसके ऊपर अभी कुछ नहीं है। उनको कह रहे हैं कि जी मैनर्स सिखाएंगे, अखलाकियात पढ़ाएंगे, तो उसके ऊपर एक हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में हिंदू, उन्होंने कहा हमें क्यों अखलाकियात पढ़ाएंगे भाई, खुद क्यों नहीं पढ़ते। तो वो यहाँ पे तो इसी किस्म के जोक्स होते रहते हैं, तो वो अभी चल रहे हैं उसी तरह से। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप कि जल्दी हम दोबारा मिलेंगे। और इस बारी मेरी पूरी कोशिश है, बस सर तो पता नहीं आप लोग पोस्टल सर्विस सीज फायर हो गया, लेकिन पोस्टल सर्विस नहीं खुल रही इंडिया पाकिस्तान की, कि मैं वहीं से बुक मंगा लूँ। मैं देखती हूँ अक्सर लोग आपकी बुक लगाते हैं जिसमें आपने साइन भी किए हुए करके उन्हें दिए होते हैं, तो आई विश कि मुझे भी जल्दी ही मिल जाए। और आपकी और तारिक फतेह साहब भी तो खैर यहाँ बैन है, लेकिन उन्होंने कहा है कि नजम सिटी साहब से मिल जाएगी, तो वो लाहौर हैं, तो as soon as I go to Lahore I will contact नजम सेठी साहब। ये भी अजीब है, किताबें भी छुप छुप के लेनी है, यानी अजीब ये तरीका, आप चोरों की तरह बुक्स लेने के लिए जा रहे। ये मैंने पहली दफा देखा, ये मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे इस तरह से छुप छुप के बुक्स लेनी होंगी। मुझे लगता है कि शायद इसकी कोई किसी ने एक चोरी से कोई पीडीएफ भी बनाई थी। अच्छा, इसकी पायरेसी भी हो चुकी किताब की। सही नहीं, वो तो खैर आप उसके लिए तो आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर किसी ने चोरी से बनाई। हाँ, नहीं वो लेकिन खैर मुझे पीडीएफ में पढ़ने में मजा नहीं आता, मुझे जब तक बुक हो ना, वही उसको एग्जैक्टली बुक ही चाहिए होती है कि जो उसपे पेपर लगा के करके जी यहाँ तक पढ़ ली, और वो उसी तरीके से मैं पढ़ती हूँ। तो बिल्कुल मैं लूंगी जरूर, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर। चलिए, तब तक हम हो सकता है जनरल रानी के और कोई किस्से आ जाए, तब तक वो भी एक हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे चल रही है, अब आज से शुरू हुई है, देखें क्या होता है, पता लगता है नाम आखिर ये हैं कौन। हाँ, नई जनरल रानी कौन है, पुरानी जनरल रानी का पता है, उनकी साहबजादी का पता है, उनके साहबजादी के जो खुद मुख्तार हैं उनका पता है, वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल नई जनरल रानी का आप जैसे ही पता लगे मुझे बताइएगा प्लीज। जरूर सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू। वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय